الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میثاق مدینہ کے دوسرے حصے جو خصوصی طور پر یہود سے متعلق تھا، ہم نے بات شروع کی تھی۔ آج اس کے امن و جنگ کے حوالے سے دو شق پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر فرمایا کہ اگر کوئی بھی حملہ آور یا کوئی بھی طاقت معاہدے میں شریک کسی بھی فریق پر حملہ کرے تو اس معاہدے کے سارے شرکاء مل کر دفاع کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور دوسری شکل یہ تحریر فرمائی کہ دوران جنگ یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے۔ امن و جنگ کے حوالے سے، بین الاقوامی معاہدات کے حوالے سے بہت انتہائی رہنما اصول ہے اس کے اندر۔ اس معاہدے پر اگر نظر ڈالی جائے، باریک بینی کے ساتھ اسے دیکھا جائے، تو یہ اہل کفر کے ساتھ اور خصوصاً یہود و نصارہ کے ساتھ، یعنی اہل کتاب کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا معاہدہ تھا۔ اور اس معاہدے کے دفعات کو اگر دیکھا جائے تو یہ دفعات اس بنیاد پر نہیں تھی کہ ہم آپس میں تعلیم کے میدان میں، ثقافت کے میدان میں، تجارت کے میدان میں، درآمدات و برآمدات کے میدان میں آپس میں تعاون کریں گے۔ یہ معاہدہ اس بنیاد پر نہیں تھا کہ ہم اسلحہ آپ سے خریدیں گے۔ یہ معاہدہ اس بنیاد پر نہیں تھا کہ آپ قرضوں کے میدان میں، معاشی میدان میں ہمیں سود پر قرضے دیں گے، بلکہ اللہ کے رسول نے اس معاہدے کی بنیاد امن و جنگ پر رکھی کہ امن و جنگ کی حالت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور خصوصاً جنگ کے موقع پر ہم دفاع کریں گے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معاہدے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عالم کفر کے ساتھ اور خصوصاً اہل کتاب کے ساتھ، یہود و عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ بنیادی مقصد امن و جنگ کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ باقی باتیں تجارت کے میدان میں، ثقافت کے میدان میں، یہ معاشی میدان میں، یہ تعاون، روزگار کی میدان میں تعاون، یہ ضمنی باتیں ہوتی ہے معاہدے کے اندر، لیکن بنیادی نقطہ اور مقصد اس میں امن و جنگ کی ہوتی ہے، کیونکہ اقوام کی ترقی امن و جنگ سے متعلق ہے۔ امن ہی کسی علاقے میں، کسی خطے میں، کسی ریاست میں، کسی قوم کے اندر خوشحالی اور سکالی لاتی ہے، ترقی لاتی ہے۔ اگر امن نہ ہو تو تعلیم کے میدان میں، ثقافت کے میدان میں، تجارت کے میدان میں، معاشی میدان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی بنیاد امن و جنگ پر رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میدان جنگ میں تعاون کریں گے، اور پھر بنیادی نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ دوران جنگ یہ اخراجات مشترکہ طور پر برداشت نہیں کی جائے گی، بلکہ ہر قوم اور ہر فریق اپنے اخراجات کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ جنگ کے دوران یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب اخراجات مشترکہ ہو تو پھر وہاں پر فریقین کے درمیان اختلافات پیدا ہوتی ہے۔ بعض فریق جھوٹ موٹ کی بنیاد پر زیادہ نقصانات کا دعویٰ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اختلافات فریقین کے اندر رونما ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے اس معاہدے سے ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ جنگ کی حالت میں یا جنگ کے حوالے سے جب فریقین اتحاد کرے تو ہر فریق اپنے اخراجات کا خود ذمہ دار ہوں گے، مشترکہ اخراجات کی بجائے۔ اب عصر حاضر میں اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کی حالت کو
تو یہ ان کی اپنی بدقسمتی ہے کہ عالمی پلیٹ فارم میں اقوام عالم کے ساتھ، خصوصاً عالم کفر کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ ان کے تعلقات نرگسیت کی بنیاد پر ہے۔ ان کی تعلقات ایک تاجر بن کے، یعنی تجارت کی بنیاد پر ہے، ایک تاجر کے انداز میں، ایک تاجر کے طور پر ان کے تعلقات یا معاہدات طے ہوتے ہیں۔ عالم کفر کے ساتھ جب بھی مسلمان اسلامی ریاستیں معاہدات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ معیشت کی میدان میں کہ ہم درآمدات برآمدات، ان کے ساتھ ثقافت کی بنیاد میں میدان میں، تعلیم کی بنیاد میں میدان میں، یا ان سے اسلحہ کی خرید و فروخت کی میدان میں، یا ان سے قرض سود کی بنیاد پر قرضے لینے کے میدان میں معاہدات ہوتے ہیں۔ کہیں پر اسلامی دنیا کا معاہدہ اہل کفر کے ساتھ اس بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اولین مقصد، اولین نقطہ کہ جی امن و جنگ کی حالت میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنیں گے۔ اور دوسری عالم اسلام کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے تعلقات نرگسیت کی بنیاد پر ہے، پیار و محبت کی بنیاد پر ہے۔ عالم کفر کے ساتھ جب بھی یہ بدقسمت قوم معاہدہ کرتی ہے تو ان کی سوچ یہ ہے کہ جس طرح ہم ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، پیار و محبت رکھتے ہیں، دوستی کا جذبہ رکھتے ہیں، تو مخالف فریق یا عالم کفر بھی ہمارے ساتھ اسی طرح محبت کا، پیار و محبت کا، دوستی کا تعلق رکھیں گے۔ حالانکہ بین الاقوام میں تعلقات نرگسیت یا دوستی کی بنیاد پر نہیں رکھی جاتی، بلکہ امن و جنگ کی بنیاد پر رکھی جاتی ہے میثاق مدینے کے تناظر میں۔ اب اسی طرح اس کو دیکھا جائے کہ جب تک مسلمانوں کے تعلقات امن و جنگ کی بنیاد پر نہ ہو تو یہ مضبوط نہیں ہوگی اور اس کا کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری اگر میثاق مدینے کو دیکھا جائے تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی ان فریقین میں، میثاق مدینے کے شریک فریقین میں سے کسی پر حملہ کرے، یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ اگر فریقین میں سے کوئی فریق کسی پر حملہ کرے تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ حملے کی صورت نہیں کہ کوئی فریق کسی قوم پر حملہ کرے تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی دوسرا فریق ہمارے اوپر حملہ کرے، میثاق مدینہ کے میں شریک فریقین پر حملہ کرے، تو پھر اسی حالت میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، یعنی جارح بن کے جارحیت کی صورت میں تعاون نہیں، بلکہ اگر کوئی حملہ آور ہو جائے تو اس کی صورت میں تعاون ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں میثاق مدینے کو تو یہی وہ معاہدہ ہے امن و جنگ کے حوالے سے جس پر عالم کفر اور خصوصاً اہل کتاب آج کل عمل پیرا ہے۔ ان کے آپس کے تمام معاہدات امن و جنگ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ماضی میں افغانستان کی حالت کو دیکھیں تو عالمی کفر نیٹو کے نام پہ 58 ریاستیں مل کر ان کے اوپر حملہ آور ہو گئی، اور جواز یہ پیش کی کہ انہوں نے ہمارے ایک فریق پر حملہ کیا 9/11 میں۔ عراق کو ہم دیکھیں، شام کو دیکھیں، یمن کو دیکھیں، تو یہ ساری ریاستیں عالم کفر جب بھی حملہ آور ہوتی ہے تو مل کر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ یا حال ہی میں غزہ کی حالت کو آپ دیکھیں کہ اسرائیل یا امریکہ مل کر ان پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ یا ایران کو دیکھیں کہ اس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تو تھوڑے وقت بعد امریکہ بھی ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ تو عالم کفر کے اندر آج بھی اتحاد امن و جنگ کی بنیاد پر ہے، جنگ کے میدان میں بھرپور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے، یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ ان کے اندر OIC یا اسلامی ریاستوں کے تعاون یہ برائے نام ہے، ان کے اندر برادری کا رشتہ برائے نام ہے، ان کے اندر مشترکہ فوج کا تصور برائے نام ہے، یا مشترکہ فوج کی وجود برائے نام ہے۔ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کے اندر اتحاد کی بجائے اختلافات ہے، یا شیعہ و سنی کی بنیاد پر تضاد اور اختلافات ہے، اور انہی اختلافات
اور مخالفت اور آپس میں عدم تعاون کی بنیاد پر ان کے لیے کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں، یہ خود اپنی تباہی کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ہم میثاق مدینہ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم جنگ کی حالت میں متحد ہوں گے، یعنی اگر کوئی مدینے کے اوپر حملہ آور ہو جائے یا میثاق مدینے میں شریک فریقین میں سے کسی فریق پر حملہ آور ہو جائے تو سب مل کر دفاع کریں گے اور حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے تو تمام غزوات یا سرائے پر نظر ڈالی جائے تو اللہ کے رسول نے کبھی بھی انہی عالم کفر سے یا یہود اور عیسائیوں سے کفر کے خلاف، مشرکین کے خلاف تعاون نہیں لی ہے، کبھی بھی ان کو اپنے ساتھ میدان جنگ میں کھڑا نہیں کیا ہے کفار کے خلاف، مشرکین کے خلاف۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ میدان میں، جنگ کے میدان میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اپنے بازو کا سہارا، اپنے اللہ تعالیٰ کے سہارے پر، اپنے بل بوتے پر لڑنا چاہیے۔ ہمیشہ جنگ کے میدان میں مسلمان ہی کفار کے خلاف لڑیں گے۔ اگر آپ عالم کفر و خصوصاً اپنے اہل کتاب سے یہ توقع رکھیں گے کہ جنگ کے میدان میں یا جنگ کے موقع پر یہ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، تو سیرت رسول سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے کبھی تعاون نہیں لیا، یعنی یہ قابل اعتماد اور قابل بھروسہ نہیں۔ آج اگر آپ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے عدم واقفیت کی بنیاد پر ہی ممکن ہے، پاسبل ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہود کے ساتھ اس معاہدے اور ان دو دفعات پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہمیشہ عالم کفر کے ساتھ معاہدے کے وقت پیار و محبت یا نرگزیت کو مد نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ عالم کفر کے ساتھ معاہدات طے کرتے وقت اولین مقصد، اولین نقطہ یہ قرضوں کے حصول، تعلیمی اور ثقافتی اور معاشی میدان میں تعاون یا تجارت، درآمدات اور برآمدات کے میدان میں تعاون نہیں ہونی چاہیے، یہ ثانوی باتیں ہیں۔ ہمیشہ ان کے ساتھ امن و جنگ پر بات کی جائے اور امن و جنگ کے میدان میں ان کے ساتھ اولین معاہدہ کی جائے۔ یہ آپس کے تعاون یا آپس کے فوائد، یہ ضمنی باتیں ہیں۔ اور اسی طرح تیسری بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی چاہیے کہ اسوہ رسول سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے رسول نے یا پوری دوری خلافت راشدہ میں دیکھے یا عالم اسلام کی تاریخ میں دیکھے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر یقین بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے بل بوتے پر لڑنا چاہیے۔ میدان جنگ میں اہل کفر سے کبھی تعاون کی توقع نہ رکھے، کبھی ان کے اثرے پر میدان جنگ میں نہ نکلنا چاہیے، ورنہ پھر انسان کو مایوسی ہوتی ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں میثاق مدینہ کو خصوصی طور پر اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔